اور آج امید تو یہ تھی، بلکہ ہماری امید کے ساتھ ساتھ آج کوشش بھی تھی کہ یہ کیفیت جو کافی عرصہ سے جو ہے وہ چل رہی ہے، تو اس کو آج جو ہے وہ اختتام ہو، اور آج کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ اپروو ہو جائیں۔ اور پہلے شاید یہی تھا کہ آج کم از کم سینٹ سے ہو جائیں، اور پھر قومی اسمبلی جو ہے وہ کل جو ہے وہ ان کے اوپر اپنا ووٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرے۔ لیکن حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش کہہ لیں یا ان کی ڈائریکشن کہہ لیں، وہ ہمارے لیے بہت باعث عزت ہیں۔ وہ ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں، تو اس پہ جو ہے یہ پھر آج یہ ایکسرسائز جو ہے یہ کل تک جو ہے یہ پینڈ ہوئی ہے۔ اب کل جو ہے وہ 2:30 بجے کیبنٹ کا جو ہے وہ اجلاس ہوگا، اور کیبنٹ جو ہے وہ حتمی مسودے کی اپروول جو ہے وہ دے گی۔ کیبنٹ کی اپروول سے حتمی شکل جو ہے وہ اس نے اختیار نہیں کی، تو 2:30 بجے کل جو ہے وہ کیبنٹ اس کی اپروول دے گی، اور اس کے بعد پھر پہلے سینٹ سے، اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی جو ہے وہ ووٹ کرے گی۔ آج جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں وزیر قانون اعظم مزید تارڑ صاحب نے کیبنٹ کو شک وائز جو ہے وہ، جس طرح سے پہلے گورنمنٹ کا جو ہے وہ مسودہ تھا، اور اس کے بعد پھر جو اس کے اوپر ڈائلاگس ہوئے، مذاکرات ہوئے، اور پھر اس میں جو تبدیلیاں آئیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے شک وائز جو ہے وہ کیبنٹ کو جو ہے وہ اپرائز کیا ہے، اور کل جو ہے وہ کیبنٹ اس کی اپروول جو ہے وہ جس بھی شکل میں دے گی، تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر دونوں پارلیمنٹ کے ہاؤسز جو ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی جو ہے وہ ووٹ کریں گی۔ تو ہمیں یہ امید ہے، بلکہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، ہم تو اس وقت کیبنٹ میٹنگ میں تھے، لیکن ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ غالباً کل کوئی دوبارہ پی ٹی آئی سے میٹنگ ان کی ہے، اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے وہ ان کی گفتگو سے جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ اشارے ملے ہیں کہ وہ پھر اس مسودے کو، جو مسودہ جو ہے وہ اس مسودے کے قریب ہے، یا وہی مسودہ ہے جو جسے جے جو آئی کا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسودہ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان سے غالباً آج یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اسے مولانا خود پیش کریں جو ہے وہ اسمبلی میں۔ تو امید ہے، بلکہ یقین ہے ہمیں کہ جو بات آج مولانا نے کی ہے وہ کل اس میٹنگ میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کنونس کریں گے، اور یہ ان کی بڑی پازیٹیو سوچ ہے۔ یہ بڑی ایک جمہوری اور ایک جو ہے وہ یعنی ایک ایسی سوچ ہے کہ جس سے قومی سطح پہ اوپر جو ہے وہ ایک اتحاد کا مظاہرہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، جس کی بڑی ضرورت ہے، اور ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس سوچ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جب انہوں نے کراچی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک مسودہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کنسنسس کیا، اس کے بعد لاہور میں پھر میاں نواز شریف صاحب کے پاس انہوں نے جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر کنسنسس کیا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایفرٹ کی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر متفق کریں۔ لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ان کو متفق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی یہ سیاست ہی نہیں ہے۔ متفق ہونا، کسی کے ساتھ بیٹھنا، مذاکرات کرنا،
جمہوریت میں جو ڈائلاگ کی اہمیت ہے اس کو جو ہے وہ جانچنا، یہ ان کی سیاست ہی نہیں ہے، ان کی سیاست اور ہے۔ انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو ویسے میں دعاگو ہوں کہ مولانا کی یہ بہت ہی ایک اچھی جمہوری اور محب وطن سوچ جو ہے وہ غالب آئے اور وہ کامیاب ہوں، لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں ہوں گی۔ آج بھی انہوں نے وہاں پہ کچھ اور باتیں کی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ صرف بہانہ کیا ہے، بہانہ انہوں نے کیا ہے کہ مولانا کا آگے کہا کہ جی ہم نے مزید جو ہے وہ مشاورت کرنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ گوہر علی خان اور جو ان کے وکلاء ہیں اپنا باقی بھی سارے جو ساتھ تھے، علی صاحب بھی تھے، باقی بھی سارے تھے، تو اب ان کے بعد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر انہوں نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ مشورہ کرنا ہے، یا ملک محمد خان بچر کے ساتھ انہوں نے مشورہ کرنا ہے؟ مشورہ کرنے والے لوگ تو آج گئے تھے وہاں پہ، تو ان کے ساتھ انہوں نے کیا مشورہ کرنا ہے؟ وہ صرف ان کا ڈیلینگ ٹیکٹک ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو چکر دیں، لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈاج کرنا جو ہے ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو کل ان کی میٹنگ ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہماری کیبنٹ میں جو آج ڈسکشن ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے کیبنٹ نے جو ہے وہ آج مسودے کی فائنل اپروول جو ہے وہ نہیں دی، کیونکہ اجلاس کے دوران ایک بڑی مضبوط رائے یہ تھی کہ جو مسودہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ فائنل ہوا ہے، اور وہی مسودہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ امینڈمنٹس ہوں، اور اسی مسودے کے اوپر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوں کنسنسس کے ساتھ۔ اور یہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر اس مسودے کو یا ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پیش کریں، کیونکہ ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ اگر کوئی متفقہ مسودہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا تو پھر شاید جو گورنمنٹ کا اوریجنل مسودہ ہے تو پھر کچھ کیبنٹ میں یہ بھی رائے تھی کہ پھر اس کو جو ہے وہ آگے لایا جائے، لیکن زیادہ ہماری خواہش بھی یہی ہے، میں ذاتی طور پہ بھی جو ہے وہ اس مسودے کا حامی ہوں جو مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کے ساتھ فائنل ہوا ہے، اور اسی کنسنسس سے مرتب ہونے والا جو مسودہ ہے وہی ملک کے لیے بھی بہتر ہے، قوم کے لیے بھی بہتر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا کل پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لانے میں ہماری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید ان میں جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں پھر جو بھی صورت ہوگی تو اس کے مطابق کیبنٹ جو ہے وہ کل دوبارہ بیٹھے گی، اور کل دوبارہ پھر جو ہے مسودہ جو ہے اس کو فائنل کرے گی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالی کل جو ہے یہ لیجسلیشن جو ہے وہ ہوگی، اور آپ کو میرا نہیں خیال کہ کل کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سلام صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کل تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو یہ کہتی ہے کہ ہمیں سائننگ کرنی اور متفق نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پھر آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ تحریک انصاف کی اپوزیشن میں کافی پرانی اتحادی ہیں دونوں؟ دیکھیں جی، مجھے تو یقین ہے کہ مولانا نے کراچی میں بالکل واضح یہ کہا کہ ایک مسودے کے اوپر آج ہم متفق ہو گئے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی۔ انہوں نے کہا کہ کل ہم جا رہے ہیں وہاں لاہور، اور کل لاہور جو ہے وہ ہم مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ متفق کریں گے۔ وہ آئے اور متفق انہوں نے کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میری کوشش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر متفق کیا جائے۔ اب اگر پی ٹی آئی متفق نہیں ہوتی تو پھر مولانا کے مسودے کے اوپر پیپلز پارٹی متفق ہوئی ہے، پی ایم ایل این متفق ہوئی ہے، گورنمنٹ متفق ہوئی ہے، ہمارے ساتھ جو دوسرے الائی ہیں وہ متفق ہوئے ہیں، تو پھر مولانا جو ہیں وہ پھر اپنے مسودے کے اوپر سے پیچھے ہٹیں گے؟ بالکل ایسا
मुमकिन नहीं है, और मुझे ये यकीन है कि फिर वो अपने मुसवदे के साथ खड़े होंगे। और जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको रिक्वेस्ट की है कि जी आप पेश करें, तो गालिब इम्कान यही है कि वो फिर खुद पेश सर करेंगे ये इंशाअल्लाह। बताइए कि जो मुसद्दा मौलाना साहब ने जिस पे इत्तेफाक राय किया है, क्या उसमें सीनियर जजेस के पैनल वाली भी शीट उसमें शामिल है? क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो शुरू से उसके खिलाफ, सीनियर जजेस के पैनल वाली मतलब 3 जजेस में से कोई सीनियर एक नहीं, वो मैं मौलाना उसके हक में है। मौलाना जो है वो ज़ाती तौर पे शुरू से वो ना किसी को रोकने के हक में है, ना किसी को लाने के हक में है। ये वो इस चक्कर में जो है ना वो बात उसमें जो है वो हो रही है, वो इस बात से बाहर हैं। वो पार्लियामेंट यानी अदलिया की एलिवेशन में पार्लियामेंट की बालादस्ती को मौलाना पूरी तरह से जो है वो सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा बाकी भी जो है वो मेरी नज़र में तो उनका मसवदा जो है, जो ये मुज़ाकरात हुए हैं, तो गवर्नमेंट के मसवदे से जब उस मसवदे तक पहुँचे हैं तो काफ़ी जो है वो चीज़ें ड्रॉप भी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं नई ऐड भी हुई हैं। तो उम्मीद तो यही है कि ये जो कंसेंसस बिटवीन JUI, PMLN के साथ जो अलाइज़ हैं गवर्नमेंट में जो मौजूद हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो वो जिस मसवदे पे मुत्फिक हुए हैं तो वो इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर जो है वो बात होगी। राणा साहब, अपोजिशन ने 2 एतराज़ात किए हैं। एक तो ये कि वो अरबों रुपए जो है वो इसके ऊपर चल रहा है, और दूसरी बात कि अब तक नवाज अरबों रुपया अरबों रुपए जो नहीं, किसको दिया जी अरबों रुपया? कोई एक बंदा बताए ना, दोनों सवाल एक हैं, बंदा। जी जी जी। और दूसरा ये कि अब तक नवाज शरीफ साहब जो यहाँ नहीं पहुंचे, तो क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे शहबाज शरीफ साहब का साथ देने के लिए? नवाज शरीफ साहब हर कीमत पे आएंगे। अगर आज वोट होना होता, जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि ये क्योंकि मौलाना साहब का मसवदा भी और जो ओरिजिनल मसवदा भी है वो दोनों इस वक्त जो है वो कैबिनेट के सामने पेश हुए हैं। तो अगर अभी वोट होना होता तो ज़रूर वो आते। तो अब क्योंकि मौलाना की ख्वाहिश पे जो है वो वोट कल पे चला गया है, तो कल वो ज़रूर आएंगे और जो है वो वोट करेंगे। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है, देखें ये ज़माना तो वीडियो का और ऑडियो का की रिकॉर्डिंग का ज़माना है। वो बताएं ना, कोई बंदा आए सामने वो कहे कि जी मुझे इतने अरब रुपए की जो है ये ऑफ़र हुई है और फलां ने की है। कोई बंदा अभी तक सामने तो आया नहीं है। और वो जिन बंदों का नाम ले रहे हैं कि जी वो अगवा हो गए हैं, वो मिल नहीं रहे, वो सारा दिन आज पार्लियामेंट में मौजूद रहे हैं। तो अगर वो अगवा हो कि इधर आके पार्लियामेंट में बैठे रहे हैं तो वो ये जाके उनको मिल लेते। ये 10 करोड़ से शुरू हुए हैं, फिर 20 पे चले गए, फिर 30 पे चले गए, फिर 50 पे चले गए। यानी इनका फार्मूला ये है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग जो है ना उसको सच समझना जब शुरू कर दें। किसी को ना अरब की जो है वो अपना ऑफ़र हुई है, ना किसी को 10 करोड़ की हुई है। जिस किसी ने भी आके वोट देना है, पूरा लाइव जा रहा होगा पूरी दुनिया को, और आप भी सारे जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, देख रहे होंगे। तो ये किस तरह से हो सकता है कि कोई बंदा अगवा होके तो यहाँ पे आके जो है वो उस पूरी प्रोसीडिंग में भी हिस्सा ले और यहाँ पे जो है वो बात ही ना करे। अगर बकौल गौहर ख़ान साहब के जो चेयरमैन है इस वक्त PTI के, वो उनके अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि आपके 7 बंदों का जो है वो ज़मीर जाग गया है और वो जो है वो आपको वोट नहीं देंगे, वो अपना वोट हमारी तरफ इस्तेमाल करेंगे। तो अगर किसी का ज़मीर जाग के उनकी तरफ वोट जा सकता है, तो फिर किसी का ज़मीर जाग के उनकी तरफ से हमारी तरफ भी आ सकता है। थैंक यू जी।